ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین واجب الاحترام برادران اسلام، جملہ تعریفیں اللہ رب العالمین عز و جل کے لیے جس نے بلا شرکت غیر پوری کائنات کو وجود عطا فرمایا، اور درود لامحدود اور سلام بے شمار ہمارے پیارے نبی، ہمارے پیارے آقا، ہمارے پیارے پیغمبر سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ آقا نامدار مدینے کے تاجدار سارے نبیوں کے سالار حبیب کردگار محبوب پروردگار جناب احمد مختار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے دنیا میں تشریف لا کر حق کا بول بالا فرمایا۔ واجب الاحترام برادران اسلام، ربیع الاول شریف کے آخری دن چل رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ تمام خطبات جمعہ ربیع الاول کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، مقام اور عظمت پر پڑھائے جائیں گے۔ آج اس سلسلے کا یہ آخری جمعہ ہے۔ آج کے جمعہ المبارک کا عنوان ہے اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں۔ برادران اسلام، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، سبحان اللہ، آپ کا اخلاق، آپ کا طرز زندگی اور آپ کا خلق عظیم اس قدر عمدہ اور بلند و بالا ہے جس کی پوری کائنات میں دوسری کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ احاطہ کون کر سکتا ہے اوصاف محمد کا، مقابل کون بن سکتا ہے اخلاق محمد کا۔ کسی کا ہر ورق مرقوم نہیں تاریخ عالم میں، مگر ہے ہر ورق محفوظ اوقات محمد کا، اور مٹا کر رکھ دیا اللہ نے دشمن کی نسلوں کو، اور سکہ آج بھی چلتا ہے اولاد محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تیرے خلق کو رب نے عظیم کہا، تیری خلق کو رب نے جمیل کہا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق حسنہ کے عظیم منصب پر فائز ہیں، بلکہ اخلاق کو بھی اگر اخلاق ہونا نصیب ہوا ہے، اخلاق کو بھی جو رتبہ، جو شان، جو مقام ملا ہے، وہ بھی اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملا ہے۔ وہ اخلاق ہی نہیں جس نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نورانیت اور استناد حاصل نہ کیا ہو۔ اخلاق وہی چیز کہلائے گی
جو میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ حیات طیبہ میں نظر آئے گی، اور جو یہاں نظر نہیں آئے گی وہ چیز اخلاق شمار نہیں ہوگی۔ اخلاق کو اخلاق ہونا نصیب ہوا ہے تو ہمارے پیارے نبی کے اخلاق کی وجہ سے نصیب ہوا ہے۔ برادران اسلام، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 29 سورہ نون والقلم کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق حسنہ کے ممبر پر فائز ہیں۔ علا کا لفظ آیا کہ آپ اخلاق حسنہ کے ممبر پر براجمان ہیں، تشریف فرما ہیں، یعنی خلوق عظیم اور اخلاق حسنہ کو آپ کی گویا کے نشست گاہ بنایا گیا، اور پیارے مصطفیٰ کو سارے اخلاق کے اوپر فائز کر کے بٹھایا گیا۔ آپ اخلاق حسنہ کے ممبر پر فائز ہیں۔ ممبر نیچے ہوتا ہے اور خطیب اوپر ہوتا ہے، خطیب سے ہی ممبر کو عظمت ملتی ہے۔ ہمارے پیارے آقا اخلاق سے بھی بلند و بالا مرتبے پر فائز ہیں، اخلاق حسنہ کے ممبر پر فائز ہیں۔ اس لیے میں نے کہا اخلاق کو بھی جو اخلاق ہونا نصیب ہوا ہے تو یہ مدنی اور مکی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے صدقے میں حاصل ہوا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر دیا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے پیارے حبیب، اے پیارے محبوب، اے پیارے نبی، اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اخلاق حسنہ کے عظیم منصب پر فائز ہیں۔ اور خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کسی بد اخلاق کو پسند نہیں کرتے تھے، کسی فحش کو آدمی کو پسند نہیں کرتے تھے۔ جو بد اخلاقی پر، فحش گوئی پر، گالم گلوچ پر اتر آتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسے پسند نہیں کرتے تھے۔ اور خود ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اس کا بہترین نمونہ ہے کہ آپ نے کبھی زندگی میں کسی کو گالی نہیں دی، کبھی کسی سے بد اخلاقی نہیں کی، کبھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے برا کلام یا فحش کلام نہیں کیا۔ ایک مرتبہ ایک دشمن اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آیا، جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ میں، اپنے گھر میں اظہار کرتے رہتے تھے کہ یہ بندہ اسلام مخالف ہے، لیکن وہ ملاقات کرنے کے لیے آیا تو پیارے نبی نے اسے خندہ پیشانی سے ویلکم کیا، اخلاق سے ملے۔ جب وہ چلا گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لیے سخت جملوں کا بھی استعمال کیا کہ یہ بندہ بڑا اسلام دشمن ہے، لیکن جب وہ چلا گیا تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ تو اس کو ایسا یا ویسا جانتے ہیں، لیکن آپ نے ان کے ساتھ بڑے ہی شاندار اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے، ایسا کیوں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تو نے کبھی مجھے بد اخلاق یا فحش کو پایا ہے؟ میں فحش گوئی کو پسند نہیں کرتا، بد اخلاقی کو پسند نہیں کرتا۔ کبھی تم نے ایسا نہیں پایا ہوگا کہ میں نے کسی کے ساتھ فحش گوئی کی ہو یا بد اخلاقی کی ہو۔ تو یہ ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور اخلاق کا نمونہ۔ میں چند ایک مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ پیارے نبی کے اخلاق کی کچھ جھلک ہم تک پہنچے اور ہم بھی پیارے نبی کے اخلاق کو اپنانے والے بن جائیں۔ کہہ دو آمین۔ ہمارے اندر اخلاق کی، ادب کی بڑی کمی ہے۔ یہ اخلاق ملے گا تو در مصطفیٰ سے ملے گا، یہ ادب ملے گا تو در مصطفیٰ سے ملے گا، آپ کی سیرت سے، آپ کی تعلیمات سے اور آپ کی مبارک زندگی سے یہ اخلاق ملے گا۔ اخلاق حسنہ کی ایک بہت بڑی مثال پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، ویسے تو آپ کی مبارک زندگی بھری پڑی ہے اخلاق کے نمونوں سے، شروع سے لے کر آخر تک کون سا ایسا موقع ہے، کون سا ایسا اہم
کوئی ایسا موقع آیا ہے، کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے جہاں آپ نے اخلاق کا مظاہرہ نہیں کیا؟ ہر طرف آپ کے ارد گرد بسنے والے دشمن اسلام، آپ کی جان کے دشمن، ایمان کے دشمن، اسلام کے دشمن، مال کے دشمن، عزت و آبرو کے دشمن، ہر طرف آپ کے ارد گرد موجود ہیں۔ ان کے درمیان اخلاق کا مظاہرہ کرنا یہ کمال سے بھی بڑا کمال ہے۔ اپنوں سے اخلاق اختیار کرنا آسان ہے، دشمنوں میں گھرے رہنا، ان کو دعوت دینا، تبلیغ کرنا، انہیں حقانیت اور صداقت کی طرف بلانا، اور ان کی تمام دشمنیوں کے باوجود ان کی بد اخلاقیاں یہاں تک کہ آپ کو پتھر مارے گئے، آپ کو گالیاں بکی گئی، آپ کے مبارک وجود پر اونٹ کی اوجڑیاں لا کے ڈال دی گئی۔ کون سا دشمنی کا حربہ اور کون سا بد اخلاقی کا طریقہ ہے جو آپ سے اختیار نہیں کیا گیا؟ لیکن کہیں پیارے آقا کی زبان مبارک سے ایک جملہ، میں پھر کہتا ہوں، ایک جملہ بھی ایسا آپ کو نہیں ملے گا جو بد اخلاقی یا فحش گوئی پر مشتمل ہو یا گالم گلوچ پر مشتمل ہو۔ رسول پاک کی زندگی پوری کائنات کے لیے رہبر و رہنما ہے، اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے اعلان کروایا آپ کی زبان مبارک سے، پیارے حبیب آپ اعلان کر دیں، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ أُمُورًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، 11ویں سپارے میں کہ پیارے حبیب آپ یہ اعلان کر دیں کہ میں نے ساری زندگی تمہارے درمیان گزاری ہے، زندگی کا ایک لمبا پیریڈ تم سب کے درمیان گزارا ہے، بتاؤ میری زندگی میں تمہیں کوئی عیب، کوئی بد اخلاقی، کوئی فحش گوئی نظر آتی ہے؟ اپنوں میں یہ بات کرنا آسان ہے، اپنوں میں بھی یہ بات کریں کئی انگلی اٹھانے والے کھڑے ہو جائیں گے، دشمنوں میں یہ بات کرنا یہ کمال سے بھی بڑا کمال ہے، اور پھر دشمن انگلی نہیں اٹھا سکا۔ آپ نے فرمایا میری پوری زندگی تمہارے سامنے، اٹھاؤ میری زندگی پر کوئی حرف، میرے اخلاق پر، میرے کردار پر، میری سیرت پر، میرے معاملات پر اٹھاؤ کوئی انگلی، دشمنوں کے درمیان کھڑے ہو کے آپ یہ اعلان کر رہے ہیں، افلا تعقلون۔ پھر فرمایا گیا کیا تمہیں عقل نہیں؟ جو اتنے عظیم انسان جن کی زندگی میں ایک بھی نکتہ چینی کا پہلو نہیں تلاش کیا جا سکتا، تو وہ کوئی اور نہیں ہو سکتا، وہ اللہ تعالیٰ کی آخری پیغمبر ہے جو تشریف لا چکے ہیں۔ بطور چیلنج آپ کی مبارک زندگی اور حیات طیبہ کو پیش کیا گیا۔ میں چند ایک نمونے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ بہت بڑا نمونہ فتح مکہ کا موقع ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 10 سال بعد مکہ کو فتح کر لیا، اور اپنے تلوار کی طاقت سے اور اخلاق کی طاقت سے اسلام دونوں طرف پھیلا، یاد رکھیں، تلوار کی طاقت سے بھی اور اخلاق کی طاقت سے بھی۔ یہ کہنا کہ اخلاق کی طاقت سے صرف پھیلا ہے، تلوار سے نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ یہ کہنا کہ صرف تلوار سے پھیلا ہے، اخلاق سے نہیں پھیلا، یہ بھی غلط ہے۔ اسلام اخلاق سے بھی پھیلا ہے، اور جہاں اخلاق سے کام نہیں چل سکا وہاں تلوار سے بھی پھیلا ہے۔ رسول پاک نے اعلیٰ درجے کا اخلاق کا مظاہرہ کیا، لیکن آپ کو پتہ ہے کچھ ایسے بیمار ہوتے ہیں جن کا کینسر بگڑ جاتا ہے، جن کے اندر کینسر کی صورتحال بگڑ جاتی ہے، بحالی ممکن نہیں، ایسے لوگ جو کفر میں مبتلا تھے، ان کے لیے پھر اسلام کی تلوار ہے۔ رسول پاک نے 27 جنگیں لڑی، 90 کے قریب لڑنے کے لیے لشکر بھیجے، اس لیے کسی سے دبنے دبانے کی ضرورت نہیں، سیدھی بات کریں ہر ماحول میں کہ ہمارا پیارا دین اخلاق کے مصطفیٰ سے بھی پھیلا ہے اور تلوار مصطفیٰ سے بھی پھیلا ہے۔ لیکن عام طور پہ آپ نے اخلاق کا طریقہ اختیار کیا، لیکن جہاں کام نہیں چلا، جنگ بدر لڑی، جنگ احد لڑی، جنگ تبوک لڑی، جنگ خیبر لڑی، اور دیگر 27 کے قریب جنگیں جن میں آپ نے بنفس نفیس حصہ لیا۔ لیکن نمونہ دیکھیں، جنگوں میں بھی آپ نے اخلاق کا دامن نہیں چھوڑا۔ فتح مکہ دیکھیں، آپ کے اخلاق کی یہ برکت کہ جوک در جوک لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ آپ چاہتے تو آج مکہ کو فتح کرنے کے بعد سارے کافروں کو ایک جگہ جمع کرتے، سب کی گردنیں اڑا دیتے،
سارے کافر تھر تھر کانپ رہے تھے، جنہوں نے آپ کو ہجرت پر مجبور کیا، آپ سے جنگیں لڑی، آپ سے دشمنی اختیار کی، آپ کو ہر طرح کا نقصان پہنچایا، آج وہ آپ کے قابو میں تھے۔ چاہتے تو کھوپڑیوں کے مینار تعمیر کر دیتے، سب کی گردنیں اڑا دیتے، خون کی ندیاں بہا دیتے، لیکن آپ اللہ کے پیغمبر تھے۔ آپ نے کتنے بڑے اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ میں نے تمہیں اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا۔ میرے بھائیوں، اتنے خطرناک دشمن سامنے ہو، ان کو معاف کرنا آسان نہیں ہوتا، جنہوں نے آپ کو گھر بار چھوڑنے پر مجبور کیا، اور آج وہ آپ کی طاقت کے شکنجے میں تھے، آپ کے قابو میں تھے۔ ان سب سے آپ نے پوچھا بتاؤ تم میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہو؟ ڈر رہے تھے، کانپ رہے تھے، لرز اٹھے تھے، لیکن آپ کے اخلاق سے وہ بھی امیدوار تھے کہ ہمیں بھی شاید اخلاق کے مصطفیٰ کی بھیک مل جائے۔ آج وہ اپنی جان بچانے کی بھیک مانگ رہے تھے، رسول پاک نے اللہ کی رضا کے لیے سب کو معاف کر دیا۔ کتنا بڑا نمونہ ہے، اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا جیسے ہی آپ نے معاف کیا، یہ آپ کا کتنا بڑا اخلاق ہے۔ معاف کرتے ہی لوگ گروہ در گروہ اسلام قبول کرنے لگے اور آپ کے مبارک ہاتھوں پر بیعت کرنے لگے۔ قرآن پاک میں سورہ نصر اسی بارے میں نازل ہوئی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، کہ جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح مکہ ہو گیا، آپ دیکھ رہے ہیں لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں پیارے نبی کے مبارک اخلاق کی برکت سے۔ کتنا بڑا نمونہ ہے ہمارے پیارے آقا کی مبارک زندگی میں۔ ہم میں سے کوئی اتنا بڑا نمونہ دکھا سکتا ہے کہ ہمارا کوئی دنیا کا بھی دشمن، ہم تو اس کو بھی نہیں چھوڑتے، وہ تو دنیا کے بھی دشمن، دین کے بھی دشمن، اللہ کے بھی دشمن، رسول کے بھی دشمن، قرآن کے بھی دشمن، آخرت کے بھی دشمن، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ میرے بھائیوں، اس واقعے سے ہمیں بھی سبق لینا چاہیے، آپس کے لڑائی جھگڑے ختم کرنے چاہیے، اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے، سیاسی بنیادوں پر مسلمانوں کو نہیں لڑنا چاہیے، اور فروعی مذہبی مسائل پر بھی مسلمانوں کو آپس میں نہیں لڑنا چاہیے۔ اخلاق کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، ادب کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اخلاق کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہر طرف دین کا ڈنکا بجا دیتا ہے۔ ایک اور نمونہ سنیں، آپ کو پتہ ہے اسلام کا ایک بہت بڑا دشمن خاندان ابو سفیان اور اس کی بیوی ہندا، کتنا بڑا اسلام دشمن خاندان تھا، ابو جہل کا ساتھی خاندان، لیکن فتح مکہ کی برکات سے ابو سفیان بھی، جس نے جنگ بدر آپ کے مد مقابل لڑی، جنگ احد آپ کے مد مقابل لڑی، اسلام کے نام پر جب اسے سمجھ آ گئی گردن جھکا لی، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا، کیونکہ رسول پاک نے اس کے اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ ابو جہل کی ٹکر کا اسلام دشمن آدمی تھا ابو سفیان، چاہتے تو رسول پاک اس کی توبہ قبول نہ کرتے، اس کے اسلام کو رد کر دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جب یہ سر تسلیم خم کر کے آ گیا ہے تو اخلاق کے مصطفیٰ نے بھی اسے معاف کر دیا، بعد میں وہ بھی اسلام کا سپاہی بن گیا۔ حالانکہ ابو جہل کا پکا ساتھی، بڑا سردار، جیسے ابو جہل چوٹی کا سردار تھا مشرکوں کا، اسی طرح ابو سفیان بھی چوٹی کا سردار تھا، اور اس کی بیوی انتہائی خطرناک عورت، جس نے جنگ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیارے نبی کے چچا ہیں، ان کے قتل کا منصوبہ بنایا اور اپنے ایک غلام وحشی کو اس پر آمادہ کیا، اور حضرت حمزہ کے بارے میں اس نے کہا اگر تم انہیں قتل کر دو گے اور ان کا کلیجہ نکال کے مجھے دے دو گے جسے میں چبانا چاہتی ہوں، یہاں تک اس نے کہا، تو میں تمہیں اتنے اتنے انعام سے نوازوں گی۔ آخرکار ایسا ہی ہوا، حضرت حمزہ اس کے ایک غلام جس کا نام وحشی تھا اس کی تلوار سے شہید ہوئے۔ پھر اس نے وہی کیا، اتنی خونخوار عورت، اس نے وہ سارا کیا، کلیجہ چبایا، جسم مبارک کا مسلح کیا، مسلح کا مطلب ہے جسم مبارک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، یہ کیا۔ رسول پاک نے سنا
تو آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو نکل آئے. آپ کا پیارا چچا، اسلام کا جاں باز سپاہی، شیر اسلام حضرت حمزہ، جس نے بڑے بڑے بہادروں کو قتل کر دیا اور اسلام دشمنوں کا صفایا کر کے رکھ دیا، اب اس کے قتل کا پروگرام بنانے والی ہندا جو ابو سفیان کی بیوی ہے، فتح بکا کے موقع پر وہ آئی اپنا چہرہ چھپا کے پردہ لپیٹ کے آئی. کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول پاک میرا ایمان اور اسلام قبول نہ کرے، مجھ پر ناراض ہو جائے. فتح مکہ پر اس کو اسلام کی سمجھ آئی. اس نے جب آئی، اس نے یہ بھی کہا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ نے مجھے پہچانا؟ رسول پاک سے کون چھپ سکتا ہے؟ رسول پاک نے فرمایا کہ ہاں، میں نے تمہیں پہچان لیا ہے. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ میرا اسلام قبول کر لیں گے؟ مجھے حق سچ سمجھ میں آ گیا، حقیقت سمجھ میں آ گئی ہے. ہم اور ہمارے بت اور لات منات جھوٹے تھے، آپ اور آپ کا پیارا خدا سچا تھا. مان گئی، تسلیم کر لیا. اتنی اسلام دشمن عورت، رسول پاک چاہتے تو گردن اڑا دیتے، توبہ قبول نہ کرتے، اسلام قبول نہ کرتے. رسول پاک کا اخلاق دیکھیں. آپ نے فرمایا اسلام کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں، اگر تم بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ گی تو تمہاری توبہ بھی قبول ہے، تمہارا اسلام بھی قبول ہے. وہ عورت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی. مسلمان ہوتے ہی اس نے ایک جملہ بولا. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، آج سے پہلے آپ سے زیادہ میرے نزدیک کوئی مبغوض اور قابل نفرت انسان اور خاندان نہیں تھا آپ کے خاندان سے، لیکن آج کے بعد آپ کے خاندان سے بڑھ کر مجھے کوئی خاندان محبوب نہیں ہے، اور آپ کی ذات سے بڑھ کر مجھے کوئی ذات آپ سے زیادہ محبوب نہیں. رسول پاک نے اس کے اسلام کو قبول کر لیا، دونوں میاں بیوی کے اسلام کو قبول کر لیا. یہ ہے میرے بھائیوں اخلاق مصطفیٰ. ہم تو معمولی باتوں کو معاف نہیں کرتے، نسلوں تک دشمنیاں چلتی ہیں، اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے. سوچیں ہماری زندگی کیسی ہے، رسول پاک کی مبارک زندگی کیسی تھی. اور یہی وحشی جس کا میں ابھی ذکر کر رہا تھا، جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا جنگ احد میں، یہ وحشی بھی آیا، غالباً فتح مکہ کے موقع پر ہی آیا. اس نے بھی آ کے رسول پاک کو اتنا دکھ تھا حضرت حمزہ کی شہادت کا کہ آپ نے چہرہ مبارک پھیر لیا. چونکہ حضرت حمزہ کا قاتل سامنے تھا، آپ چاہتے تو اسی وقت قتل کروا دیتے بدلے میں، لیکن سبحان اللہ، آپ اللہ کے پیغمبر تھے، کوئی دنیا کے بادشاہ تو نہیں تھے. وحشی آیا، اس نے آ کے اسلام قبول کرنے کی درخواست کی. رسول پاک نے اس کا اسلام بھی قبول کر لیا. وہ وحشی جو اسلام دشمن تھا، اب کتابوں میں اسے حضرت وحشی لکھا جاتا ہے. حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گیا. پچھلے گناہوں سے توبہ کر لی، لیکن اسے بھی بڑا دکھ تھا کہ میں نے بہت عظیم انسان کو شہید کر کے اسلام کو بڑا نقصان پہنچایا. اس نے یہ قسم اٹھا لی کہ اگر مجھے کبھی موقع ملا تو حضرت حمزہ کی شہادت کا کفارہ میں ضرور ادا کروں. اور پھر اس نے رسول پاک کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کی قیادت میں جو جنگ لڑی گئی، ختم نبوت کی جنگ یمامہ جس کو کہتے ہیں، جس میں ختم نبوت کی حفاظت کے لیے تقریباً 1200 صحابہ کرام نے جانیں قربان کی. کتنے صحابہ کرام؟ 1200 صحابہ کرام. اور بعض علماء نے اس سے تعداد کہیں زیادہ لکھی ہے. کثیر تعداد صحابہ کرام کی انہوں نے جانیں قربان کر دی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے. وہ جنگ لڑی گئی، اس جنگ میں حضرت وحشی بھی شامل تھے جو حضرت حمزہ کے قاتل ہیں. انہوں نے کہا کہ آج کفارہ ادا کرنے کا دن ہے. انہوں نے ٹارگٹ کر لیا مسیلمہ کذاب کو، جو نبوت کا دعوے دار تھا، جس کے مقابلے میں یہ جنگ لڑی گئی، اس کو ٹارگٹ کیا. یہ برچی کے بڑے نشانے باز تھے. حضرت حمزہ کو بھی انہوں نے برچی پھینک کے شہید کیا تھا. نشانہ ان کا بڑا زبردست تھا. تو یہ باقی کی طرف توجہ نہیں کر رہے تھے، مسیلمہ کذاب کو ڈھونڈتے پھر رہے تھے کہ مسیلمہ کذاب اگر میرے ہاتھوں قتل ہو جائے تو حضرت حمزہ کی شہادت کا کچھ نہ کچھ کفارہ ادا ہو جائے گا. پھر اللہ نے یہ موقع انہیں دیا. حضرت وحشی نے ایسے ہی نشانہ لگا کے مسیلمہ کذاب کو قتل کیا اور مسلمانوں کو جنگ میں فتح حاصل ہو گئی.
اسی حضرت وحشی نے، رسول پاک نے اگر ان کا اسلام قبول نہ کیا ہوتا آج یہ اتنا بڑا دشمن اسلام مارا جاتا۔ رسول پاک کے اخلاق کی برکت کہاں تک اس کی برکتیں ظاہر ہو رہی ہیں۔ مسیلمہ کذاب جیسے ہی قتل ہوا شور مچ گیا کہ تمہارا بدماش مارا گیا، تمہارا جھوٹا نبی نبوت کا دعویٰ دار قتل ہو گیا۔ جیسے ہی وہ فرادی جو اس کے ساتھ جمع تھے ان کو پتہ چلا، سارے میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ گئے۔ یہ حضرت وحشی نے کیا مسیلمہ کذاب کو۔ آپ فرمایا کرتے تھے اللہ مجھے معاف کرے کہ ایک عظیم انسان سید الشہداء حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی شہادت میرے ہاتھ ہوئی، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مسیلمہ کذاب کو قتل کرنے کا مجھے جو انعام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھ سے درگزر فرمائے۔ میرے بھائیو، رسول پاک کا اخلاق بے شمار اخلاق کے نمونے آپ کو زندگی میں ملیں گے، ایسے ایسے مواقع پر جہاں اخلاق پیش کرنا ناممکن ہے وہاں اپنے اخلاق پیش کیا۔ معمولی سے معمولی مسلمان کی عزت و آبرو کا خیال رکھا۔ ایک آخری بات سنا کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ رسول پاک کے دور میں ایک جنگ لڑی گئی جو آپ نے لشکر بھیجا تھا، لیکن جنگ کے اندر ایک عجیب واقعہ پیش آ گیا۔ وہ واقعہ یہ ہوا، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول پاک کے انتہائی پیارے اور محبوب صحابی ہیں، تقریباً اہل بیت میں ان کا شمار ہوتا ہے، اتنے بڑے صحابی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ کے دوران جب جنگ ہو رہی تھی تو جنگ کے دوران ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ معاملات گتھم گتھا ہو جاتے ہیں، جنگ شروع ہے، لڑائی جاری ہے، تلواریں چل رہی ہیں۔ اچانک ایک کافر سامنے آیا اور مسلمانوں نے اس کو گھیر، 2-3 مجاہدین نے اس کو گھیرے میں لے لیا۔ حضرت اسامہ بھی تھے، وہ ایک درخت کے پیچھے چھپنے لگا لیکن اس کو گھیر لیا گیا۔ اس نے بڑی کوشش کی اپنی جان بچائے لیکن وہ بھاگ نہیں سکا۔ حضرت اسامہ اور چند ساتھیوں نے اسے گھیر لیا، قابو کر لیا۔ جب اس نے دیکھا کہ اب میں قتل ہونے والا ہوں اور بالکل وہ قابو میں آ چکا تھا، قریب تھا کہ اس کی گردن اڑا دی جاتی، اس نے اچانک کلمہ پڑھ لیا، کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اچانک کلمہ پڑھ لیا گھیرے میں آ کر۔ تو جیسے ہی کلمہ پڑھا اور چند صحابہ کرام تھے وہ پیچھے ہٹ گئے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے۔ حالانکہ ایسے موقع پر جب جنگ زوروں پر ہے، آزاد سینکڑوں مسلمان شہید ہو چکے ہیں، کون ان باتوں کو دیکھتا ہے؟ وہ تو ڈرا ہوا ہے، اس کو اڑاؤ، یہ فرار ہی کر رہا ہوگا۔ چند ایک صحابہ تو پیچھے ہٹ گئے، لیکن حضرت حمزہ اسامہ بہت غصے میں تھے چونکہ، اور کافر بھی وہ ایسا تھا اس نے کئی صحابہ کرام کو شہید کر دیا تھا، کئی مسلمانوں کو شہید کر دیا تھا، کافر بھی اتنا جنگجو اور خطرناک۔ تو حضرت اسامہ نے اس کا لحاظ نہ کیا، کلمہ پڑھنے کے باوجود اسے قتل کر دیا۔ اب اس کی رپورٹ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی۔ رسول پاک حضرت اسامہ ان کے پاس گئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسامہ آپ اندازہ کریں ایک چند منٹ کا مسلمان، وہ چند منٹ کا مسلمان اس نے کلمہ پڑھا، ادھر ہی قتل ہو گیا جنگ کے دوران، اور وہ بھی بظاہر ڈر کی حالت میں، خوف کی حالت میں۔ جب اسے موت بالکل سامنے نظر آ رہی تھی اس نے کلمہ پڑھ دیا۔ رسول پاک نے اخلاق دیکھے، اخلاق، ایک اتنے بڑے صحابی اس کو سمجھا رہے ہیں آپ، جو آپ کا محبوب اور لاڈلا صحابی ہے، آپ نے فرمایا انتہائی دکھ کے انداز میں، اے اسامہ تو نے اسے کلمہ پڑھنے کے باوجود قتل کر دیا۔ حضرت اسامہ بڑے شرمندہ ہوئے، فرماتے ہیں میرے دل میں یہ خیال پیدا ہو، کاش میں آج سے پہلے مسلمان نہ ہوا ہوتا، آج کے بعد مسلمان ہوتا، کم از کم مجھ سے یہ گناہ نہ ہوتا۔ جسے رسول پاک نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ حضرت اسامہ نے شروع میں اپنا عذر بھی پیش کیا، یا رسول اللہ وہ ڈر کے کلمہ پڑھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اے اسامہ تو نے اسے کلمہ پڑھنے کے باوجود قتل کر دیا۔ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم نے اس کو گھیر لیا تھا، وہ درخت کے پیچھے پناہ لے رہا تھا، بالکل ڈر گیا تھا، اس نے دل سے کلمہ نہیں پڑھا۔ کئی مرتبہ حضرت اسامہ نے یہ عذر پیش کیا، تو رسول پاک نے فرمایا کہ اسامہ تو نے اسے کلمہ پڑھنے کے باوجود قتل کر دیا۔ جب حضرت اسامہ نے کئی مرتبہ اپنا عذر پیش کیا تو رسول پاک نے 2 جملے ارشاد فرمائے، وہ جملے سننے کے قابل ہیں جو ہماری پوری زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ رسول پاک نے فرمایا اے اسامہ جب وہ کل قیامت کے دن اپنے کلمے کے ساتھ آئے گا تو تیرے پاس اس کا کیا جواب ہوگا؟ وہ جب کہے گا کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا تھا اور مجھے حق سمجھ میں آ گیا تھا، تو تیرے پاس اس وقت اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب ہوگا؟
بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سمجھایا، اس وقت حضرت اسامہ نے عرض کیا کہ کاش میں آج سے پہلے مسلمان نہ ہوا تھا، اب ہوتا، تاکہ کم از کم یہ گناہ تو مجھ سے سرزد نہ ہوتا، یہ غلطی اور لغزش تو مجھ سے سرزد نہیں ہوتی۔ حضرت اسامہ نے جب کئی مرتبہ عرض کیا تھا، ایک جملہ آپ نے بولا میرے بھائیوں، یہ جملہ ہم سب کی زندگیوں کو بدل سکتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت اسامہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس نے دل سے کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے ہر طرح حالات کا جائزہ لے لیا تھا، آپ نے جملہ ارشاد فرمایا، حلّا شککتا کلمہ ہوں، کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا کہ اس نے دل سے کلمہ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا؟ کیا تم نے اس کا دل پھاڑ کر دیکھ لیا تھا کہ اس نے دل سے پڑھا ہے نہیں پڑھا؟ اس نے کلمہ پڑھ لیا، بات ختم ہو گئی۔ دل سے پڑھا ہے نہیں پڑھا اللہ جانے وہ جانے، ہم ظاہر کے کلمے کو قبول کریں گے، ظاہر کے کلمے کو قبول کریں گے۔ ایک مسلمان کے کلمے سے مسلمان کو کتنا بڑا تقدس حاصل ہو جاتا ہے، یہ حضرت اسامہ اور پیارے آقا کی گفتگو سے آپ خود سمجھ لیں۔ آپ نے فرمایا تم نے اس کا دل چیر کے کیوں نہیں دیکھ لیا، تاکہ تمہیں پتہ چل جاتا کہ اس نے دل سے کلمہ پڑھا ہے یا دل سے کلمہ نہیں پڑھا۔ میرے بھائیوں، چند منٹ کا مسلمان، چند سیکنڈ کا ہی بلکہ کہہ لیں مسلمان، اس کو رسول پاک اتنا پروٹوکول دے رہے ہیں، اور ہم تو جدید پشتی جو مسلمان ہیں، جن کی نسلیں مسلمان ہیں، خود مسلمان ہیں، سیاسی بنیادوں پر، مذہبی بنیادوں پر، چھوٹے موٹے مسائل پر، فروعی مسائل پر ایک دوسرے کے ایمان کا خاتمہ کر کے رکھ دیتے ہیں، ایک اچھے بھلے انسان کو زیرو سے ملٹی پلائی کر دیتے ہیں، جس کی ساری زندگی ہمارے سامنے، ایک دوسرے کے معاملات ہم دیکھیں سیاسی بنیادوں پر، اللہ معاف فرمائے، اسے کفر پر پہنچا دیتے ہیں۔ اسی طرح مذہبی طبقے میں کے اندر بھی بہت ہی زیادہ جرت بڑھ گئی ہے، ایک منٹ کے اندر اسلام سے فارغ کر دیتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرے بھائیوں، یہ دیکھ لیں رسول پاک کا اخلاق کہ آپ نے اس چند سیکنڈ کے مسلمان کو بھی یہ پروٹوکول دیا اور بتایا کہ جب کلمہ اسلام کوئی بندہ پڑھ لیتا ہے، چاہے وہ ظاہر سے پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ کلمے کی پاور ہے، یہ کلمے کی طاقت ہے۔ تو چند سیکنڈ کے کلمہ گو کو یہ عظیم فضیلت حاصل ہے، تو جو ساری زندگی کلمے میں گزار رہا ہو، اس کے بارے میں ہم سب کو آپس کے معاملات میں زبان کنٹرول میں رکھنی چاہیے۔ ایک منٹ کے اندر ذرا سے ہمارے نظریے سے اختلاف ہو، اسلام سے اٹھا کر باہر پھینک دیتے ہیں۔ ہمیں اسلام میں داخل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اسلام سے اٹھا کر پھینکنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ یہ چیز اگر ہماری زندگی میں آ جائیں، مسلمانوں کے آپس کے لڑائی اور جھگڑے ختم ہو جائیں، تو مسلمان الحمدللہ اس پوزیشن میں ہیں کہ پوری دنیا کے اندر اسلام کا جھنڈا اٹھا سکتے ہیں، اور پاکستان کی قیادت میں اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان ایک نیوکلیئر ملک ہے، ایٹم بم رکھنے والا ملک ہے۔ پوری اسلامی دنیا میں پاکستان سے زیادہ طاقتور کوئی ملک نہیں ہے۔ اللہ اس کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ اس کو امت مسلمہ کی قیادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اپنے رویوں پر غور کرنا ہوگا۔ آخر میں پیارے نبی پر یہ اشعار پیش کر کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے وفا کے پھول بکھیرے ہیں، سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا کہ میرے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔